حسین، حق حسین، مولا حسین، شہید کربلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شہادت حسین کے بارے میں متعدد پیشن گوئیاں ہیں جن سے غم حسین کا پتہ چلتا ہے۔ غم حسین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کربلا کا واقعہ غم کی بات نہیں ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام کی شہادت کی خبر دے کر تعزیت نہیں کرتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی خبر سن کر آپ دیدہ نہیں ہوتے۔ بہت سی احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام کی شہادت کا ذکر کیا، آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ غمگین ہوئے۔ چند احادیث اہل بیت کے بارے میں یہ ہے۔ امام احمد ترمذی نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو کوئی مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھا اس پر میری شفاعت حرام ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک برس کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو ان کی محبت میں مرا وہ جنت میں داخل ہوا۔ عبداللہ یحییٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا وہ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح دلہن اپنے دلہا کے گھر جاتی ہے۔ جو شخص آل محمد کی محبت پر مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جو شخص آل محمد کی محبت پر مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں رحمت کے فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، اور جو شخص ان کے بغض میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو معاویہ نے خلاف معاہدہ اپنے شرابی جواری لڑکے کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسن نے معاویہ کو انتظام حکومت سونپا تھا تو کئی شرائط رکھی تھی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ کے بعد مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہیں اپنا رہبر منتخب کریں۔ مختصر یہ کہ سب لوگوں سے یزید کی بیعت لی جانے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ ان حضرات سے بیعت لینے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں معاویہ انتقال کر گئے۔ یزید انتظام میں حکومت پر قابض ہو گیا اور مسلمانوں کا رہنما بن بیٹھا۔ معاویہ کی وصیت کے مطابق
یزید نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ حضرت امام سے اس کی بیعت لے لی جائے، اور اگر حضرت امام بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر قلم کر کے ان کے پاس بھیجوا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب یزید کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور سارا حال عرض کیا۔ وہاں آپ کو نیند آ گئی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے لختے جگر، تمہارے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام رکھا گیا ہے اور تم کو کربلا جانا ضروری ہے۔ 4 شعبان سن 60 ہجری جمعہ کے دن حضرت امام علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں تمام لوگوں نے بے پناہ محبت و عقیدت سے آپ کا استقبال کیا اور لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس لگنے لگا۔ ادھر کوفے کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ حضرت امام علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے خط لکھا کہ یزید شرابی جواری آدمی اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا سربراہ بننے کے لائق نہیں ہے، اور ہم لوگ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ اسی طرح کے مضمون کے تقریباً 125 خط آپ کو کوفے سے بھیجے گئے تو حضرت امام علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ فرمان لے کر کوفہ روانہ کیا کہ تمہارے اتنے خطوط آئے ہیں مجھے بلانے کے لیے، اس لیے تمہارے بہت اثرات پر میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تم ان سے میری بیعت کر لو۔ اگر تم لوگ اپنے وعدوں پر سچے نکلے تو پھر بعد میں بھی وہاں آؤں گا۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 آدمیوں نے حضرت امام کی بیعت کر لی۔ یزید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا و دھمکایا اور لالچ دیا۔ لوگ اس کے ڈرانے میں اور لالچ میں آ گئے اور حضرت مسلم سے غداری پر اتر آئے۔ ادھر مسلم حضرت امام کو یہ خبر دے چکے تھے کہ یہ لوگ اپنے وعدے پر سچے ہیں اور ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے۔ ذی الحجہ کی دوسری، بعض روایتوں کے مطابق 3 تاریخ کو حضرت امام علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ کو کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت ہوئی۔ راستے میں حضرت امام کو جب حضرت مسلم کی شہادت اور کوفہ والوں کی غداری کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ والوں سے فرمایا کہ ہم تو راہ حق میں اپنی جان دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، جو اپنی جان بچانا چاہے اس کو اجازت ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ واپس لوٹ گئے، بس وہی حضرات باقی رہ گئے جن کے نصیب میں اللہ نے شہادت کی یہ دولت اور نعمت لکھی تھی۔ پہلی محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام علیہ السلام کربلا پہنچے۔ وہاں پر جو زمین خیمہ گاڑنے کے لیے کھودی جاتی وہاں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 5000 فوج لے کر بھیجا۔ فوج نے آتے ہی فرات پر قبضہ کر لیا اور حضرت امام پر پانی بند کر دیا۔ یہ 7ویں محرم تھی۔ تقریباً 22,000 فوج 72 کے مقابلے میں جمع ہو گئی۔ عمر سعد کو ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ اب حضرت امام کو مہلت نہ دی دو۔ عمر سعد نے 10 محرم کی رات میں ہی فوج میدان میں اکٹھا کر لی۔ حضرت امام اپنی بہن بی بی زینب کی گود میں سر رکھے ہوئے یاد الہی میں ممہ تھے۔
جب آپ کے کانوں میں گھوڑوں وغیرہ کی آوازیں آئی تو آپ نے پیغام بھیجوایا کہ آج کی رات ہمیں یاد الہی میں گزارنے دو، صبح کو جو تمہاری مرضی ہو کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ حضرت تمام احادیث اور تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 10 محرم الحرام سن 60 ہجری کو صبح جنگ شروع ہوئی اور تقریباً ظہر کے وقت تک آپ کے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، عزیز و رفیق سب شہید ہو گئے۔ آخر میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام نے میدان جنگ میں جا کر ایک بار پھر حجت تمام فرمائی اور دشمنوں سے فرمایا، تم نے میری اولاد کو، بھائی، بھتیجوں، عزیزوں، رفیقوں سب کو شہید کر دیا۔ میں اب بھی اپنے نانا کی شان رحمت للعالمین دکھانے کو تیار ہوں۔ میں اب بھی تم کو معاف کر دوں گا اگر تم مجھے بچے ہوئے گھر والوں کو لے کر واپس جانے دو۔ تم میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ میں اپنے نانا کے شہر میں ان کے روضے پر گوشہ نشین تھا، تم نے ہی مجھے خطوط بھیج کر بلوایا اور اب غداری پر اتر آئے ہو اور میری جان لینا چاہتے ہو۔ بدبختوں نے کہا، ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا۔ آپ نے وہ تمام خطوط منگوا کر ان کو دکھائے۔ جب انہوں نے اس کے بعد انکار کیا تو آپ نے وہ تمام خطوط آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیے اور فرمایا، الحمدللہ، میں نے حجت تمام کی۔ بدبختوں نے آپ کی طرف تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ تقریباً 18,000 تیر آپ کی طرف پھینکے، مگر اللہ کی قدرت سے آپ کو اور آپ کے گھوڑے کو ایک تیر بھی نہ لگا۔ میدان میں اس طرح کی بہت سی کرامات کا ظہور ہو رہا تھا۔ دشمن یہ سب دیکھ رہے تھے مگر اپنی بد نصیبی کے سامنے مجبور تھے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت امام میدان میں آئے اور سینکڑوں کو جہنم پہنچاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور چاہا کہ گھوڑے کو پانی پلا دے، مگر گھوڑے نے بھی پانی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ گھوڑا بھی لاکھوں انسانوں سے بہتر تھا۔ اس کو یہ لحاظ تھا کہ میرے آقا اور ان کے گھر والے پیاسے ہیں، میں اس سے پہلے کیسے پانی پی لوں۔ حضرت امام نہر فرات سے واپس لوٹے اور ایک بار پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے سب کو گریہ و نالہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، ابھی ضبط سے کام لو کیونکہ ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ گھر والوں کو صبر کی تلقین فرما کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، تم کبھی مدینہ جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کو کوفہ والوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اس کے بچے اور تمام عزیز و اقارب کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تیروں اور تلواروں سے مار دیے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کے اقربا کا کچھ خیال نہیں کیا۔ جس گلے پر آپ پیار کرتے تھے اس کو خنجر سے ذبح کر ڈالا اور جس پیشانی کو آپ بوسے دیتے تھے اس پر تیروں سے بارش کی۔ جس کو آپ اپنے کندھے پر بٹھا کر سواری بنتے تھے اور جبرائیل پالنے میں جھولا جھولاتے تھے، جس کے لیے جنت سے میوہ لاتے تھے، اس کوفہ والوں نے مرتے دم تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس نے آپ کی رسالت کی حرمت کا اور اپنی امامت کا اور آپ کی اولاد ہونے کا لحاظ رکھا اور شرابی جواری کی بیعت سے انکار کیا۔ پھر مدینے والوں سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب غربت میں گرفتار ہو تو میری مصیبت کو یاد کر لیں، اور جب کسی کو قتل ہوا دیکھے تو میرے کٹے ہوئے گلے کا تصور کر لیں، اور جب پیاس لگے اور پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔
اس کے بعد آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور سینکڑوں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ جس وقت آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اس وقت آپ کے جسم پر 70 زخم آ چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی پیشانی پر ایک تیر ایسا لگا کہ آپ کا چہرہ انور خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ میں اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ شہادت حسین کے تذکرے عہد رسالت سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور یہ تذکرے نہ بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی بند ہوں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، حق حسین مولا حسین شہید کربلا، یا وارث یا وارث یا وارث۔